الرحمن الرحیم انتہائی دردناک سانحہ آج پیش آیا مری کے اندر، اور صورتحال کل سے یہ ہے کہ پورا پاکستان اور بالخصوص ہمارے جو وہ لوگ جن کی فیملیز وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں اور اس وقت پریشانی کے شکار ہیں، تو وہ بہت غم کی گھڑی کے اندر موجود ہیں۔ جہاں اس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے اور کسی قسم کی ریسکیو نہیں کیا جاتا، اور ایسی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو میں سب سے پہلے تو اس دکھ کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہوں۔ لیکن وہاں پہ ہزاروں باتوں کے سے پہلے یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ کیا جان سے خوبصورت کوئی مقام خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ آج ہمیں وہ فیملیز دیکھنے کو ملی ہیں کہ جو بچے ٹھٹرے ہوئے گاڑیوں کے اندر ان کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، اور ایسی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو فیملیز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، تو یقیناً ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے جو جب نکلتے ہیں تو کیا ان کے پاس حفاظتی اقدامات کیا ہیں اور انہوں نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب آپ کے ساتھ بچے ہیں یا آپ ان حالات سے نمٹ نہیں سکتے، تو آپ کو سفر کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کی طرف اگر میں توجہ دلاؤں تو آپ کبھی بھی نالج کے بغیر ٹریول کیوں کرتے ہیں؟ یعنی زندگی کے اندر ہم ہمیشہ اپنی مشکلات کے شکار ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کہ جب ہم بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی علم کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو یقیناً یہ سانحہ اس وقت پورے پاکستان کو، ہماری پوری قوم کو اس وقت سوگ کے اندر لے گیا ہے اور ہر گھر کے اندر ایک پریشانی لائق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سانحات سے بچنے کے لیے ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے اور ہمیں سنجیدگی کی طرف جانا ہوگا، اور ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم روزمرہ ایسے سانحات کے شکار نہ ہوں۔ تو ان میں سب سے پہلا قدم جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نالج کی طرف جائیں، ہم ریسرچ کی طرف جائیں، ہم جان پہچان کی طرف جائیں، کہ ہم جب بھی کوئی قدم اٹھائیں اس قدم کے اٹھانے سے پہلے ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر لیں، اس کے بارے میں جانکاری کر لیں، اس کے بارے میں ہم جان لیں کہ آیا اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور ہم اگر کوئی اس ایسے حالات سے آگے گزر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سب سے پہلا فرض بھروسہ ہے، لیکن اس بھروسے کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسباب اور وسائل کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ہمیں اسباب اور وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے قدم اٹھانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کیسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، مختلف سانحات سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک وزیر اور ایک مشیر کے اپنے پروٹوکول بھی ختم نہیں ہوتے، اور آج شفقت محمود اور فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس اور ان کے لائیو پریس کانفرنس کے دوران ان کے کہہ کے یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ آپ کے نہ ہی پرابلم کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو آپ بے حس لوگوں کے ہاتھوں چڑھے ہوئے ہیں، اور ایسے بے حس لوگوں کو اپنا پروٹوکول چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات کے اندر جہاں پوری قوم رو رہی ہے اور ان لوگوں کو کہہ کے لگا کے ہنسنا اور ڈرامے بازیاں سوچ رہی ہوتی ہیں، ان کو اپنے پروٹوکول کا، اپنی عیاشیوں کا اور ان ساری چیزوں کی بڑا غم ہوتا ہے، اور یہ اس کے پیچھے ہی تگدو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو انتخاب کے لیے بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کیسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور ایسے حالات میں جہاں پہ دوسرے دن جا کے ہمارے ادارے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچتے ہیں، جب 20 لوگ
اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بحیثیت قوم ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہترین ڈیولپمنٹس لائیں، کہ ہم کوئی بھی قدم سوچے سمجھے بغیر نہ اٹھائیں، وہ چاہے کسی کا انتخاب ہو، یا چاہے ہماری اپنی زندگی کے پرسنل معاملات ہوں، ہمارے گھریلو مسائل ہوں، یا ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، یا اپنے معاشرتی زندگی کے اندر کوئی قدم اٹھانا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھانے ہوں گے۔ میں آخر میں پھر ایک بار تعزیت کرتا ہوں ان سارے خاندانوں کے ساتھ کہ جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور ایک غم کی اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے سانحات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔